بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد عزیز بزرگوں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم 3 نبیوں کے قصے کو مکمل کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہے، تو ضمنی طور پر یہ پورے گھرانے کا ہی قصہ ایک ساتھ آئے گا۔ ٹھیک، اس سے پچھلی مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کو نبوت ملنا، نبوت ملی تو آپ نے والد اور قوم کو دعوت دی، سمجھایا، ہر اعتبار سے بت کی جگہ پر لے جا کر سمجھایا، کبھی ستارے، چاند، سورج کو دکھا کر سمجھایا کہ یہ تو معبود نہیں ہو سکتے، کبھی بتوں کا واقعہ جو پیش آیا وہ بتا کر سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ سے نکلنے کے بعد بادشاہ نے بلایا، اس سے بات چیت مکالمہ ہوا نمرود سے، لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنا مناسب سمجھا، وہاں سے آپ نے بابل یعنی عراق سے شام کی طرف ہجرت کی ہے۔ ہجرت کے راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ جو آپ کے ساتھ میں تھی، اس پر ایک بادشاہ نے غلط نگاہ ڈالی، اللہ نے اس کو شل کر دیا، اس کے شر کو دور کر دیا۔ اس بادشاہ نے جاتے جاتے حضرت سارہ کو ایک باندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر حضرت ہاجرہ سارہ آئی، حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر انہوں نے یہاں سے ہجرت شروع کی ہے۔ جب ہجرت کی ہے تو یہ لوگ شام کی جانب روانہ ہوئے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، کافی مدت تک اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت سارہ نے خود ہی کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیجئے، شاید اللہ ان سے اولاد عطا فرمائے، اور یہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی، اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ کیوں ہوا؟ 2 باتیں مفسرین نے یہاں پر، محدثین نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت سارہ کو اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے، سوکن ہے حضرت سارہ، اور جب حضرت ہاجرہ سے ایک تو نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اولاد بھی ہو گئے، اور اولاد ہو گئی تو شوہر کی توجہ بچے کی طرف ہو گئی، تو ان کو دل میں کچھ بات پیدا ہو گئی حضرت سارہ کو، لہذا انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ آپ ان کو چھوڑ کر آ جائیے کسی جگہ پر۔ یا تو یہ بات ملتی، یا پھر اللہ دراصل امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کتنے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بے شمار امتحانات لیے کہ دراصل ابراہیم آپ کے دل میں میری ہی محبت سما سکتی ہے، اولاد اور بیوی بچوں کی محبت کو آپ دور چھوڑائے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا۔ کہاں پہنچے؟ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر گھاس نہیں، پانی نہیں، انسان نہیں، کسی قسم کی کوئی چہل پہل نہیں، بالکل چٹیل وادی اور میدان، جس کو آج ہم خانہ کعبہ والی جگہ کہتے ہیں، حرم جس کو کہتے ہیں، مکہ جس کو کہتے ہیں، نشان، نام و نشان انسان کا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور مکہ پہنچے، وہاں ان دونوں کو اس مقام پر چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور کچھ کھجورے اور تھوڑا سا پانی حضرت ہاجرہ کے پاس تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے جا رہے، بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی نیک بندی تھی، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی اور پوچھا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ہاں فرمایا، تو پھر فرمایا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، بس اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا توکل تھا اس عورت کا اللہ کی ذات پر، کیا بھروسہ تھا۔ خیر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اب اپنے بچے کے ساتھ یہاں پر اکیلی ہے، کوئی بھی انسان ہے ہی نہیں ہے۔ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے اللہ میں اپنی ذریت، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر آیا ہوں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، غیر ذی زرع، جہاں ایک گھاس پھوس اگنے تیار نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اے اللہ تو
یہاں پر لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دینا، اللہ یہاں پر ہر قسم کے پھل اگا دینا، یعنی خیر کی دعا مانگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے، ایک بات میں آگے ذکر کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جتنی بھی دعا مانگی ہے، اللہ نے سب دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے، کیا منظر ہوگا، ثنیۃ الوداع گھاٹی ہے آگے، حضرت حاجرہ علیہ السلام دیکھ رہی ہے، بچے تو سمجھنے کی عمر میں ہی نہیں تھے، تو وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے اور شوہر رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک موقع وہ آیا، اب نظروں سے اوجھل ہو گئے، دکھنا بند ہو گئے، اب صرف ماں اور بیٹے دونوں ہی یہاں پر ہے۔ خیر، حضرت حاجرہ تھوڑے دن تو پانی اور کھجور پر گزارا کر رہی ہے، خود پانی پیتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ کب تک چلتی یہ دونوں چیزیں، ایک دن ختم ہو گئی۔ اب بھوک پیاس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت حاجرہ اپنی بھوک پیاس تو برداشت کر لیتی، لیکن بیٹے کی پیاس، بیٹے کی بھوک ہر بندے کو رلا دیتی ہے۔ حضرت حاجرہ بے قرار ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر اپنے پیر آگے پیچھے کر رہے ہیں، لیکن پانی پینے کو نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسی عالم میں بے قرار ہو رہی ہے۔ تھوڑی دور جاتی ہے، کہیں سے کوئی قافلہ دکھے آتا ہوا، کوئی پرندہ اڑتا ہوا دکھے، اور پرندہ اڑنا یہ نشانی ہوتی ہے کہ شاید وہاں پانی ہو تو وہاں سے کچھ پانی بھر کر میں لے آؤں۔ تو اسی بےتابی کے عالم میں ایک پہاڑ پر جا کر حضرت حاجرہ چڑھتی ہے، جس پہاڑ کو آج ہم صفا پہاڑی کہتے ہیں۔ پھر بچے کا خیال آتا ہے، فوراً پہاڑ سے نیچے اترتی ہے اور اپنے بچے کو دیکھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی کا خیال آتا ہے، تو پھر دوسرا سامنے ایک پہاڑ ہے جس کو ہم مروہ پہاڑ کہتے ہیں، اس پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، اور یہی ہو رہا ہے، حضرت حاجرہ یہاں چڑھ رہی ہے، پھر صفا پر جا رہی ہے، بیٹے کا خیال آتا ہے تو بیٹے کو دیکھتی ہے۔ 7 مرتبہ یہ چکر لگایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ہر حاجی کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ سعی حضرت حاجرہ والی نہیں کرے گا۔ قربانی اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ یہاں اسی بےتابی کے عالم میں حضرت حاجرہ ہے، اچانک سے ان کو ایک آواز آتی ہے، دیکھ رہے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، آواز کہاں سے آئی؟ آپ گھبرا گئی، تو کسی نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ اپنے بچے کو سنبھالے، آپ اپنے بچے کے پاس جائے۔ جیسے ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے ہوتے، اور آپ کی ایڑی مارنے سے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اور اس چشمے کا اور اس پانی کا نام زمزم ہم جس کو کہتے ہیں، برکتی پانی جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ جو پانی ہے، اس پانی میں 3 نبیوں کی برکت، 3 بڑے لوگوں کی برکتیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیر مارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے پیا، اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کہا کہ اس کو واپس زمزم میں ڈال دو، اتنا بابرکت یہ پانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے ہی پیر مارا تو وہاں سے پانی بہنے لگا، بہ رہا ہے اور آگے بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کیا کروں، تو فوراً کہتی ہے زمزم زمزم، اور زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا تو ٹھہر جا۔ خیر، وہ پانی وہاں پر رک گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا اور زمزم نہ کہا ہوتا تو یہ ایک بہتے چشمے کی صورت اختیار کر گیا ہوتا۔ خیر، اب ظاہر سی بات ہے، یہ معجزے والا پانی نکل گیا۔ جیسے ہی پانی ہوا، اب پانی جہاں ہوگا پرندے وہاں پر آ جائیں گے، تو وہاں پر پرندے اوپر منڈلانے لگے۔ جیسے کہ پرندے وہاں منڈلانے لگے تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس قافلے کا نام تھا قبیلہ جرہم نامی وہ قافلہ تھا۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھا کہ کہاں، یہاں تو ہم کئی بار گزرے ہیں، کبھی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا، یہاں پانی کیسے؟ تو وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور جیسے ہی دیکھا تو وہاں تو پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے، پانی بہ رہا ہے۔ خیر، یہ لوگ آئے اور کہا، اماں جی کیا اگر آپ کا حکم ہو اور آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم بھی اس پانی کے پاس، ہم بھی یہاں پر اپنا خیمہ ڈال سکتے ہیں؟ کھانا بدوش جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی بس چلتے رہتے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پانی پر تمہارا چشمے پر کوئی حق نہیں رہے گا، یہ چشمہ ہمارا ہے۔
خیر قافلوں کی اجازت ملی، یہ یہاں پر رکنے لگے اور ان کو بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی، انہوں نے خود پیا، جانوروں کو پلایا، وہیں پر یہ لوگ آباد ہو گئے، اور ان میں کچھ لوگوں نے اپنے گھرانے کو بھی، باقی لوگ جو رہتے تھے سب کو بلا لیا کہ یہاں آ کر اچھی زندگی ہی ہے، یہاں آ کر بس جاؤ۔ حضرت ہاجرہ بھی ان پڑوسیوں سے بہت خوش تھی اور انہی ہمدرد لوگوں کی انہیں ضرورت تھی، اس طرح انہیں تنہائی سے بھی نجات مل گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو رہے ہیں، نشو نما پا رہے، 10 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے، انہوں نے عربی زبان سیکھ لی۔ سب سے پہلے عربی اگر کسی نے بولی ہے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور بہت فصیح۔ اور یہ جو قبیلہ آیا تھا، قبیلہ جرہم، ان کی عربی بہت صاف تھی، بہت صاف ستھری عربی تھی، ان سے انہوں نے عربی کو سیکھا۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ 80 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا ہے، اس باپ سے پوچھے کہ ایک عمر گزر جانے کے بعد جو اولاد آتی ہے تو وہ کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے۔ خیر لیکن کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، آزمائش ابھی اور بھی ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے، خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا آپ کا خواب فضول اور بیکار ہو سکتا ہے، نبی کا خواب وحی یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ آ رہے ہیں، وہیں پر جہاں یہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک لوتے بیٹے ہیں، بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، پوری زندگی کا سہارا ہے، ابھی لڑکپن کی عمر کو پار نہیں کیا ہے، ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے ہیں، اور اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، بیٹا انی ارى في المنام، میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کیا کہتے ہو، آپ کی کیا رائے ہے، یعنی آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں۔ بیٹے بھی فرما بردار تھے، بیٹے بھی اطاعت گزار تھے۔ کسی شاعر نے اسی موقع پر بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، باپ کا حکم کیسے بجا لانا ہے، کس نے سکھائے اسماعیل کو، اس تنہا گھاٹی کے اندر ماں ہی نے تو سکھائے ہوں گے، ماں ہی کا تو یہ کمال ہوا ہوگا۔ خیر ماں اور اللہ کی طرف سے حکم۔ بیٹے نے فوراً کہا کہ یا ابا، میرے ابا، ففعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ملا ہے بس جلدی سے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب چھری بالکل تیز ہے، مینا کی وادی میں جہاں پر ہم سلاٹر ہاؤس میں جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور اسی جگہ پر ایک وادی ہے مینا کے اندر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے رہے ہیں، پیشانی کے بل الٹا لٹایا کہ کہیں بیٹے کی محبت جوش نہ مار جاوے اور چھری نہ رکھ دے۔ یعنی ان کیفیات کو میرے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہوگا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری اور بیٹے کو جو ذبح کیا جا رہا وہ کیفیات کیا ہوگی، اس کیفیات کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، چھری چلا رہے، چھری چل نہیں رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے چھری تجھے چلنا نہیں ہے، وہ چھری کیسے چلے گی، اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں ملا اسے چلنے کو۔ حضرت ابراہیم بعض روایتوں میں غصے میں آ کر چھری کو پھینک دیا کہ یہ چل کیوں نہیں رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بتا رہے کہ ابا جی ایسے کر لیجیے، یعنی اللہ کے حکم ماننے میں دونوں کے دونوں نبی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کر رہے اور یہاں سے اللہ کا حکم آ رہا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او ابراہیم قد صدقت الرؤيا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب ہم آپ کے لیے ایک قربانی کے اندر ایک مینڈا، جنت کا جو جانور ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں، لہذا اس کی قربانی آپ کیجئے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لٹایا اور اسی کو ذبح کیا۔ سفید رنگ کا سینگوں والا، موٹی آنکھوں والا وہ مینڈا تھا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں عطا فرمایا تھا، اور بہت بڑی یہ قربانی تھی۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ امتحان ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے، حضرت ہاجرہ کی عمر کافی ہو گئی، ان کی وفات کے قریب ان کی عمر ہو گئی، ان کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کر لی، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو روایتوں میں ایک دو قصے ایسے لکھے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے آئے، اور گھر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نہیں، تو ایک عورت تھی جس کی شادی ہوئی تھی، جو آپ کی بیوی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ تو کہا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا برے حالات سے گزر رہے، پانی اور وہ جو شکار کر کے لے آتے اس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پہچانتی نہیں تھی، کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا کہ گھر کی چوکٹ کو بدل لے وے۔ خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پہنچے تو ان کو معلوم ہو گیا، نبی جہاں سے گزر جاوے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابا جی آ کر گئے۔ کہا کوئی پیغام دیا بڑے میاں نے؟ کہا ہاں، یہ کہا کہ چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ دراصل بیوی کے بدلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ناشکری بیوی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ کچھ زمانے بعد پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور پھر موجود نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر بیوی سے پوچھ رہے بھائی شوہر کہاں ہیں؟ کہا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں۔ گھر کے حالات کا بہت بہتر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا دے کر جا رہے ہیں اور کہا کہ اسماعیل جب آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب آئے اور انہوں نے یہ پیغام سنا تو والد کی نصیحت پر فوراً عمل کیا اور اسی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے لگے، بہت خوش تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے شوہر تھے، بات کے بہت سچے تھے، طبیعت کے بہت نرم تھے، اخلاق آپ کے بہت بہتر تھے، گھر والوں کو بھی انہی باتوں کی وہ تعلیم دیتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے ابا آ رہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے، دونوں گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیار کیا، پھر بولے میرے بیٹے اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ پھر حکم اللہ کا آ رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا اتنا سخت اب تو نہیں، لیکن پہلے سے کہ ابا بولو نے کیا حکم ہے، انشاءاللہ ہم کر گزریں گے، لیکن اب جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت بہتر حکم ہے۔ کہا کہ بیٹا دراصل اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا مجھے حکم دیا ہے اور اس میں آپ مجھے میری مدد کرو گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر رہے۔ معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے، وہ جگہ معلوم نہیں تھی کہ کہاں سے دیواریں اٹھانی ہیں، اللہ نے ایک سایہ بھیجا یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا نقشہ بتایا کہ یہاں سے آپ کو دیواریں اٹھانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ معمار تھے اور مزدور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ گارا مٹی پتھر وغیرہ لالا کر دیتے تھے۔ اب دیواریں اونچی ہو گئی، اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ اوپر ہاتھ نہ پہنچے، تو اب کیا کریں؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی پہلی لفٹ کا استعمال کیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے اوپر ہو جاتا، جہاں پتھر رکھنا ہوتا وہاں رکھ دیا جاتا، پھر وہ نیچے آ جاتا۔ اور اس وقت آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے تھے، آپ کے پورے نشان اس پیر کے جو ہے وہ پتھر میں پڑ گئے، جس پتھر کو ہم اور آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے ایک چھوٹا سا گنبد جیسا بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے حرم کے اندر، اس کے اندر لوگ جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر تھے جس پر آپ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دعا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول فرما لیجئے، اور آپ ہی سننے والے اور آپ ہی قبول کرنے والے ہیں۔ خیر اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، اس لیے کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے۔ کہا اللہ میں کیسے بلاؤں؟ کہا کہ بس آپ اعلان کر دیجئے، آوازیں پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اعلان کیا اور آپ کے اعلان کو دنیا کی سب روحوں نے سنا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی سنا، اور جس نے سنا، جس کی قسمت میں اللہ نے حج کو لکھا تھا، اسی وقت انہوں نے لبیک لبیک اللہم لبیک یہ کلمات کہے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے
فضائل حج میں کتنی خوش نصیب روحیں ہیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہے ہوں گے، کئی کئی سالوں تک جو حج میں جاتے ہیں۔ خیر، اس طریقے پر اللہ کا یہ گھر جو ہے وہ آباد ہوا ہے، اور اس طریقے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے، اور اس طریقے کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے ساتھ میں تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ تو اب یہ تعمیر ہو چکا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں ہے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیا ہے وہ واقعہ دراصل یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ لکھا ہے بعض روایتوں میں تو کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا یہ تعمیر بھی مکمل ہو گئی تھی، تو اچانک سے ان کے گھر کے اندر کوئی 3 لوگ داخل ہوئے، نوجوان، سفر کے آثار ان کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ جب دیکھا تو گھبرا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں ڈریے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ دراصل یہ تینوں آنے والے، روایتوں میں لکھا یہ فرشتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ 3 لوگ آئے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی، مہمان آتے تھے تو ہماری عادت، کھانا کھاؤں گے، پانی پیوں گے، چائے پیوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، جو ٹائم ہوتا تھا، جیسے مثال کے طور پر عصر کے بعد آئے تو چائے کا ٹائم ہے تو پوچھتے نہیں تھے، فوراً لا کے رکھ دیتے تھے، کھانے کا ٹائم ہے تو فوراً لا کے رکھ دیتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کہ آپ کھاؤں گے۔ اسی کو قرآن نے یوں نقل کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بھنا ہوا ایک جانور، ایک بچڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا، ایدیہم لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ بڑھ نہیں رہے کھانے کی طرح، تو نکرہم واوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ اچھا، اس دور میں کیا ہوتا تھا، جس کی دشمنی ہوتی تھی ایک دوسرے سے وہی کسی کا کھانا نہیں کھاتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید کوئی دشمن وغیرہ تو نہیں ہے، تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، یہ کریم میں جو صدوم نام کی جو بستی ہے، جو لوط علیہ السلام کو جنہوں نے پریشان کر رکھا ہے، ہم دراصل وہاں بھیجے گئے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی، ابھی تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اب ان کو اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وہ امرأۃ قائمہ، ان کی بیوی کھڑی تھی حضرت سارہ، یہ پیچھے سب سن رہی تھی، فضحکت، یہ ہنس پڑی کہ مجھے اولاد ہوگی، فبشرناها، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، یعنی آپ دیکھیے کہ صرف اسحاق کی بشارت نہیں دی، حضرت اسحاق کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بھئی کسی کی یہاں اولاد نہیں ہوئی، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال ہو گئے، پھر 15 سال کے بعد اولاد ہوئی، اور پھر یعنی لڑکا ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی اس کے لڑکے کو بھی لڑکا ہوا، تو وہ آدمی پھولے نہیں سمجھتا کہ ہماری پیڑھی میں تو لڑکے ہی لڑکے نہ پھولا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایڈوانس کے اندر کہ ابھی تو ہوگا لڑکا اور ان کے یہاں بھی ہوگا لڑکا، اتنی لمبی مبارکباد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی گئی۔ لیکن ہوا کیا، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں تو کہہ رہے میں تو بوڑھا ہو چکا، میرے یہاں کیسے ہوگا، یعنی حضرت سارہ کہہ رہی ہے کہ میں تو بوڑھی ہو چکی، میرے یہاں وہذا بالی شیخا، اور میرے شوہر بھی تو بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ اچھا، یہ کس وقت بات ہو رہی ہے؟ حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے۔ تو فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے حکم سے تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، بس یہ ہو کر رہے گا، اب وہ کیسے ہوگا بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمام کے تمام باتیں اور تمام کے تمام بشارتیں سنا دی، اور حضرت لکھا ہے کتابوں کے اندر بس 1 سال گزرا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت یہ بہت بڑا انعام تھی، اللہ نے قرآن میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی تو عمر ہو چکی تھی، اور اس عمر میں بیٹا ہونا ایک خاص مہربانی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے،
بلا شبہ میرا رب بہت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ، یہ سیدنا اسحاق کی خوشخبری سننے کے بعد یہ جو فرشتے ہیں وہ صدوم شہر کی طرف، لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ خیر، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں زیادہ تو نہیں ملتی ہے بات، لیکن جو باتیں اسرائیلی روایات یا قریب جس کو سچا بھی نہیں کہا سکتا، جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا، ایسی روایتیں جو ملتی ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں الخلیل حبرون کے مقام پر پیدا ہوئے اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہیں پر رہنے لگے۔ قرآن میں 17 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ بہت پرہیزگار، پارسا اور نیک تھے۔ اللہ نے انہیں ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور یہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح رسالت کا کام انجام دینے لگے۔ آپ کی شادی ہوئی اور لکھا ہے ان کی شادی کے متعلق کہ انہی کے قریب میں ایک خاندان میں رفقہ نام کی ایک عورت، اس سے شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب اولاد ہوئی تو اللہ نے ان کے یہاں ٹوینس دیے، 2 جڑوے بچے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا اور ایک کا نام اسحاق یعقوب علیہ السلام تھا۔ یہ دونوں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو بعد میں اسرائیل کہلائے، بنو اسرائیل جن کی اولاد کہلائی۔ خیر، یہ اتنا معزز گھرانہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزتدار شخصیت کے پڑ پوتے ہیں، عزتدار کے پوتے ہیں، عزتدار کے بیٹے ہیں، خود بھی عزتدار ہے۔ کون؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ خیر، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہ باتیں ملتی ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے عیسو سے زیادہ پیار تھا، اور ان کی بیوی کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار تھا۔ جب آپ کی نظر کمزور ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، تو کھانا تیار کرنے کی خواہش کی کہ بیٹا عیسو سے کہا کہ آپ کھانا تیار کریں، کوئی جانور لے کر آوے۔ تو حضرت یہ جو عیسو تھے وہ شکار کرنے گئے اور والد کے حکم کے مطابق شکار کر کے لائے۔ اتنے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی نے حضرت یعقوب سے کہا کہ آپ بھی اپنے جو میمنے ہیں، جو بکریاں ہیں، ان میں سے کسی جانور کو ذبح کریں۔ انہوں نے 2 اچھے میمنے ذبح کیے اور والد کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ خیر، حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی قوم کو اخلاص کے ساتھ توحید کی دعوت دینے لگے، اور 180 سال کی عمر آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں بیٹے عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا، اور یہ غار فلسطین کے شہر الخلیل یعنی حبرون میں واقع ہے، اور اس کا نام مقفیلہ ہے۔ لیکن وہاں قبریں ہیں بہت ساری، لیکن تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی کس کی قبر ہے۔ خیر، یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن اور احادیث میں ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب یہ 3 فرشتے جہاں گئے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، چند باتیں میں ضمنی طور پر ذکر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ پڑھا، لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست، بہت بڑی بات ہے خلیل کا لقب ملنا۔ دعائیں آپ کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور اللہ میری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ خانہ کعبہ کو تعمیر مکمل کر دی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ تو قبول کر لے بس اس کو۔ آپ کے دشمن قوم، باپ، نمرود اور کئی امتحانات سے گزرے ہیں۔ بت پرستی یہ خاص طور پر ان کی قوم میں پائی جاتی تھی۔ خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، سب سے پہلے سروال جو پہنی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، استنجا جو کیا ہے پانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، زیر ناف جو صاف کیے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کلی کا جو طریقہ آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کو تراشنا، بالوں کو اکھیڑنا، قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک پوری امت کہا ہے، امت ایک اکیلے پوری امت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اتنا ہی نہیں، 5 اولو العزم بڑے پیغمبر جن کا قرآن میں ذکر ہے ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ خانہ کعبہ کا معمار اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قیامت کے دن سب کے سب لوگ حفاۃ عورات، سب کے سب ننگے پیر ننگے بدن ہو گئے، سب سے پہلے لباس کپڑا اگر کسی کو پہنایا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو لباس اتار کر حضور فرماتے ہیں کہ میرے والد
والد میرے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ نماز میں کسی پیغمبر کا نام نہیں آتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے حالات اور واقعات گزرے ہیں، اللہ نے جتنی بھی دعا کی ہے آپ کی اللہ نے سب کے سب قبول فرمائی ہے۔ مکہ میں برکت کی دعا مانگی، ایسی برکت اللہ نے مکہ میں رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی چیز پیدا ہو اور وہ مکہ میں نہ پائی جاوے سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ساری کی ساری برکتوں کو اللہ نے وہاں جمع کر دیا۔ ایک اور دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ مکہ کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ مکہ تو پہاڑی زمین ہے، پانی کہاں سے؟ لیکن حاجیوں سے، معتمرین سے، عمرہ کرنے والے سے پوچھو کبھی پانی کی تکلیف پڑی ہے؟ ہر تھوڑے قدم کے بعد پانی کی بوتل ان کو نظر آ جاتی ہے، کہاں سے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو ممکن تھا، جو بس میں تھا، جو قدرت میں تھا، جتنا مطالعہ ہوا وہ تمام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔